حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1,44,000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جن کا نام مارج رکھا اور اس کے لیے ایک بیوی مرجع نامی پیدا فرمائی۔ اس جوڑے سے جنات کی نسل بڑھی اور ان کے بہت سے قبیلے پیدا ہو گئے۔ یعنی ابلیس کا نام پہلے اسرائیل تھا اور یہ جن ہے، فرشتہ نہیں۔ ابلیس نے بھی ایک جننی سے شادی کر لی اور اس کے بھی بہت نسل چلی۔ الغرض جنات کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ ابلیس اور اس کی اولاد کو آسمان اول پر رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ ہوا میں بھی جنات کو رہنے کی اجازت ملی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہتے، پھر سرکشی پر اتر آئے اور زمین پر آپس میں خون ریزی شروع کر دی۔ جنات کی شرانگیزی اس قدر بڑھ گئی کہ خود زمین ان سے پناہ مانگنے لگی۔ کئی بار جنات پر قہر نازل ہوا اور بحکم الہی فرشتوں نے ان کو قتل کیا۔ کچھ ادھر ادھر زندہ بچتے رہتے اور سدھر بھی جاتے، پھر آبادی بڑھتی اور سرکشی میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایک بار بحکم الہی ابلیس بھی پہلے آسمان سے لشکر کا امیر بن کر آیا اور سرکش جنات کا قتل عام ہوا۔ زمین پر ابلیس اور اس کی فوج آباد ہو گئی۔ ابلیس نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کی۔ اس کی کثرت عبادت کے سبب اس کو 7ویں آسمانوں اور جنت میں بھی جانے کی اجازت مل گئی۔ فرشتے بھی اس کی عبادت سے بہت متاثر تھے۔ فرشتوں کی درخواست پر اسے فرشتوں کی صف میں شامل کر لیا گیا۔ یہ زبردست عالم تھا، حتیٰ کہ اسے فرشتوں کا استاد بنا دیا گیا۔ اتنی نوازشیں اور رحمتوں پر شکر گزار بندہ بننے کی بجائے ابلیس مغرور ہو گیا اور اس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابلیس جس نے اتنی عبادت کی کہ فرشتوں کو حیرت میں ڈال دیا، مگر تکبر نے اس کو برباد کر دیا، تو ہم اور تم کس گنتی میں آتے ہیں؟ بس بات اللہ تعالیٰ کے کرم سے بنتی ہے۔ ابلیس کی بربادی کا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی علم تھا۔ نہ جانے علم الہی میں ہمارا کیا انجام ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔